زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج والراق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں جب کبھی باطل نے سر اٹھایا، حق کے طرف رہنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتوں کو اپنے دانتوں تلے پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہ ماننے والا ہمیں بنایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کے خطبے کا عنوان رکھا جائے تاکہ امت محمدیہ کو جمعے کے خطبے سے فائدہ ہو اور لوگوں کے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں یا غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے اور امت محمدیہ خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول کی پابند بن جائے. اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو غلطیاں امت کے درمیان میں سرزد ہوتی ہیں، جن کو ایک انسان ایک مسلمان معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے یا ایک مسلمان معمولی سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن یہ معمولی اس کا سمجھنا یہ کہاں تک اسے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ کہاں تک اسے جہنم کی کھائی تک لے جا سکتا ہے، کہاں تک اسے جنت سے دور کر سکتا ہے. یہ غلط فہمی سے لوگوں کو نکالنا ایک ہمارے سوچ اور فکر ہے. اور الحمدللہ اسی طرز پر آج تک کے ہم نے جمعے کے خطبوں کو منعقد کیا ہے. لہذا عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں اب چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے بعد سفر شروع ہوگا، سفر کے بعد پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا. جیسے یہ مہینے شروع ہوتے ہیں، جیسے یہ مہینے ہمارے شروع ہوتے ہیں، یہ مہینوں میں جو بدعات ہوتی ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو اصول ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، جو سوچ و فکر ہوتی ہے، لہذا عزیزان محترم
کوشش ہماری یہ کی جاتی ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے نظام سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے تحت آ جائے۔ وہ اصول و ضوابط جو انسانوں نے انسانوں کے درمیان میں منعقد کیے ہیں، جو انسانوں نے انسانوں کے درمیان میں بتائے ہیں، ان قواعد سے، ان ضوابط سے، ان اصول سے نکل کر انسان وہ قانون کے تحت آ جائے، وہ قانون کے تحت اپنی زندگی لا لے جو زندگی اسے جنت تک لے جا سکتی ہے، جو زندگی اسے جہنم سے بچا سکتی ہے۔ چنانچہ آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے منتخب کیا ہے، کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں ہم ان باتوں کو جان لیں، ان کوتاہیوں اور کمزوریوں پر اپنی نظر رکھیں، اور پھر غور و فکر کریں، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کے اپنے عملوں کا محاسبہ کریں، اور سوچیں کہ میرا عمل کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے تحت ہے، کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ انسان آج کے بعد اپنے عمل کا، اپنے طریقوں کا، اپنی سوچ کا محاسبہ کرے، تاکہ وہ پکا اور سچا مسلمان بن جائے، وہ پکا سچا امتی بن جائے، وہ پکا سچا جنتی بن جائے انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ جب انسانیت بگاڑ پر آ گئی، جب لوگوں کے درمیان میں کوئی رہنما نہ رہا، کوئی اچھی بات بتانے والا نہ رہا، جب لوگوں کے درمیان میں اچھی باتیں غائب ہوتی نظر آئیں، جب لوگوں کے درمیان میں شرک اور بدعت عام ہونا شروع ہوئی، اور وہی ماحول جو آج کے دور میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ ماحول پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت میں بھی کہ لوگ اپنے خاندان کے بنائے ہوئے نظام کے تحت زندگی گزار کر عبادتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی کہلانے کے حقدار بن رہے تھے۔ لوگ شرک کے دلدل میں گھس کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی سوچ و فکر میں تھے، اللہ کے لائے ہوئے نظام کو اپنے خاندانی منصوبہ بندی کے تحت دفن کر رہے تھے، اور ایسے ماحول کے اندر ایک شخصیت کی ضرورت تھی، ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا سکے، جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کا مستحق بنا سکے، جو لوگوں کے درمیان میں سے بدعات اور خرافات کو ختم کر سکے، جو لوگوں کو اللہ کا پیغام دل نشیں سنا سکے، لوگوں کے درمیان سے برائیوں کو ختم کر سکے، لوگوں کو جنت کا مستحق بنا سکے، لوگوں کو وہ باتیں بتا سکے جو اللہ تعالیٰ جس سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ان حالات کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 570 یا 72 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اب جب کہ انسانیت چھوڑ چکی تھی، حیوانیت اس کے اندر آ چکی تھی، ہر وہ عمل انسان اپنے رب کو ناراض کرنے کا کر رہا تھا، ہر وہ طریقہ انسان جہنم میں جانے کا اختیار کر رہا تھا، ایسے ماحول کے اندر اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو مبعوث فرمایا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ تھا۔ محمد بن عبداللہ نامی ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مکے کی وادی کے لوگوں کے لیے نہیں، مدینے میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنے دنیا میں انسان رہیں گے، جہاں جہاں آبادیاں رہیں گی، جہاں جہاں انسان رہتا بستا ہوگا، اللہ رب العزت نے ان تمام تک کے لیے ایک نبی اور رسول کو پیدا فرمایا محمد بن عبداللہ کے نام سے۔ لیکن جب آپ کو نبوت دی گئی، اب قیامت کی صبح تک آپ کو محمد رسول اللہ سے نام سے جانا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان میں مبعوث فرمایا جو بدعات اور خرافات کو اپنا عین مقصد بنا لیا تھا، اپنے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی مورتیوں کو بنا کر، اپنے نیک گزرے ہوئے بڑوں کی خبروں کو بنا کر، ان کے سامنے منتیں، منادیں، نیازیں، چڑھاوے چڑھانے سے لے کر ان کو اللہ کی ذات میں شریک کرنے تک وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایسی اجھڑ قوم کے اندر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کو اس سرزمین پر بھیجا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سرزمین پر نمودار ہوئے، پیدائش آپ کی ہوئی، اور پیدائش
ایک غلام گھرانے میں نہیں بلکہ مکے کے سردارانہ گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے 40 برس تک مسلسل ہوش و حواس کے ساتھ، عقل و دانش کے ساتھ، برد و باری کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ، آگے کی ذہنیت کو رکھنے والی، ہر انسان کی فکر کرنے والی وہ سوچ و فکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دماغ اور دل کے اندر پیوست کر دیا رب العزت نے، اور وہ شخصیت بچپن ہی سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر ادھڑ عمر تک اسی مکے کی وادیوں میں ہر ماحول سے اللہ وقفیت کروا رہا ہے، ہر ماحول سے اللہ تعالیٰ جانچ کروا رہا ہے، ہر خاندان سے اللہ تعالیٰ معلومات کروا رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رسول اور نبی بنا کر اس درمیان میں لوگوں کے بھیجے جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوئے جب آپ کو غار حرا میں وحی کی جاتی ہے کہ اب آپ ایک بڑی بھاری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھانے والے ہو، ساری انسانیت کی فکر کرنے والے ہو، لوگوں کو جنت کا مستحق بنانا آپ کا کام ہے، لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچانا آپ کا کام ہے، ایک بڑی بھاری ذمہ داری اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ڈالی، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں آتے، مکے کی وادیوں میں آگئے، اور مکے کے خاندانوں سے وہ الفاظ کہے جو نوح نے کہے تھے، جو ابراہیم نے کہے تھے، جو اسحاق نے کہے تھے، جو اسماعیل نے کہے تھے۔ ہر نبی جو اپنے دور میں اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، ایک رب کی ربوبیت کو بلانے کے لیے جو سب سے پہلا نعرہ بلند کیا تھا، وہی نعرہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلند کرتے ہیں۔ مکے کی وادیوں میں جب یہ نعرہ گونجتا ہے، مکے کی وادیوں میں جب یہ نعرہ گشت کرتا ہے، لوگوں کے ہوش حواس باختہ ہو جاتے ہیں، لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی جو کل تک ہمارے درمیان میں چلنے پھرنے والا، ہمارے ساتھ دعوتوں میں شریک ہونے والا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے والا، ہمارے خاندان کا آدمی، ہمارے پڑوس کا آدمی، ہمارے شہر کا آدمی، اپنے سر کی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ حبل کے سامنے لوگ سر جھکا رہے ہیں، پھر بھی اس نے کبھی روکنے کی جرت نہیں کی۔ لوگ جو 360 معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہیں، کبھی اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے سامنے لات منات عزا کے واقعات آئے، کبھی اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ 40 برس تک یہ شخص اپنے سر کی آنکھوں سے ہمارے ہر عمل کو دیکھتا رہا، اور کبھی اس نے جنبش نہیں کی، کبھی اس نے جرت نہیں کی کہ ہمارے عمل کو روک کر کے بتا دے۔ لیکن آج اسے کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے تمام کے تمام اولیاء، تمام کے تمام بزرگ جن سے ہم منتیں حاصل کرتے ہیں، مرادیں حاصل کرتے ہیں، اولادیں حاصل کرتے ہیں، بیماری دور کرتے ہیں، شفا جن سے ملتی ہے، دولت جن سے ملتی ہے، عزت شہرت جن سے ملتی ہے، آج محمد کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ محمد آج ہمارے معبودوں کی توہین پر اتر آیا ہے۔ اللہ اکبر! غور کرو عزیزان محترم، مکے کی سرزمین کے حالات، مکے کی سرزمین کے احوال، مکے کی سرزمین کے وہ سوالات، اور آج بدقسمتی ہم مسلمانوں کی رہ گئی کہ آج ان مسلمانوں کے درمیان میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا یہی سوال کر رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے۔ کوئی نوجوان اگر کسی گھر کا فرد توحید پرست بن جاتا ہے اور وہ پیری مریدی کی مخالفت کرتا ہے، خبر پرستی کی مخالفت کرتا ہے، جھنڈا پرستی کی مخالفت کرتا ہے، رنگوں کی مخالفت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جس نے تمہیں اور ہمیں پیدا کیا ہے، عبادت اگر ہوگی تو اسی کی ہوگی، تائید اور تعریف اگر ہوگی تو اسی کی ہوگی، بلندی کی بات اگر ہوگی اسی کی ہوگی، ذکر و اذکار اگر ہوں گے اسی کے ہوں گے، کسی دنیا میں اور کے نہیں ہوں گے۔ جب یہ الفاظ بکھیرتا ہے اپنے خاندان میں، اپنے کنبے میں، تو وہی جواب دیا جاتا ہے جو 1400 برس پہلے مشرکان مکہ دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے برس تک ہمارے خاندان میں تو پیدا ہوا میاں، اب تک کہ بولنے کی جرت نہیں ہوئی، تو خود بھی یہ کاموں میں ملوث تھا،
تو خود یہ سب کچھ کر رہا تھا، آج کیا معاملہ ایسا ہو گیا کہ آج تو ہماری مخالفت اور امڑ آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ اسلام سے باہر تھے، ان کا کہنا واجب تھا، ان کے پاس قرآن کا بھی نزول نہیں تھا، ضوابط نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم، رسالت نہیں معلوم، فکر آخرت نہیں معلوم، اپنے اپنے بنائے ہوئے نظام کے مطابق وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، ان کا یہ سوال حق بجانب تھا۔ لیکن آج مسلمان کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم کا نعرہ اللہ نے بلند کروا دیا، کہہ دیا اللہ رب العزت نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دو تمام انسانیت کو، پچھلے جتنے دین دنیا میں آئے تھے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے، ایک مقررہ وقت کے لیے تھے، مقررہ مدت کے لیے تھے۔ اب جو دین اسلام میں تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ کامل دین اسلام ہے، اس میں کسی قسم کی زیادتی کرنے کا حق تمہیں بھی نہیں رسول، اس میں کبھی زیادتی کرنے کا قسم اختیار دنیا کے عالم فاضل مفتی میں بھی نہیں ہے۔ جو احکامات ہم نازل تمہیں کرتے ہیں انہی احکامات پر تم کو چلنا پڑے گا۔ ہم جو باتیں تمہیں بتاتے ہیں ان میں بغیر کسی کے زیر و زبر کے فرق کیے کہ ساری دنیا اور انسانوں کے سامنے وہی باتوں کو تم کو بتانا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب کے حکم کے پابند تھے، ایک لفظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے خلاف نہیں نکالتے تھے۔ جو حکم آپ کو دیا جاتا وہ حکم کی پابجائی کرنا، وہ حکم کی پابندی کرنا، وہ حکم کی تعمیل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین فریضہ تھا۔ اب وہ شخصیت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا میں بھیج کر بھاری ذمہ داری عائد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہتے گیا، اور نبی دنیا والوں سے کہتا گیا، نبی سمجھاتا گیا۔ دنیا والوں کے جن کو عقل کھل رہی تھی، جن کے دل اسلام کے لیے کھل رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول انسانیت کی فکر میں باتوں کو بتا رہے تھے، اور انسانیت سدھر رہی تھی، سنبھل رہی تھی۔ اب جن کے مقدرات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لکھ دیا تھا لوح محفوظ کے اندر، وہ نبی کے اوپر وحی کا نزول ہوتے ہوئے دیکھ کر، نبی کے معجزات دیکھ کر، نبی کے انداز بیان دیکھ کر، نبی کے نکلتے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر، نبی کی نگاہوں کو دیکھ کر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، تب بھی وہ لوگ اسلام کی آغوش میں پناہ نہیں لے رہے تھے، ان کا مقدر تھا۔ لیکن آج عزیزان محترم، ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے، اللہ اکبر کی صدائیں مسجدوں سے نکالنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والے، محمد کے نام پر درود بھیجنے والے، محمد کے ذریعے سے شفاعت کا یقین رکھنے والے آج بکھرے بکھرے ہو گئے، آج متفرق ہو گئے، آج تفرقوں میں ہو گئے، آج جماعتوں میں ہو گئے، آج مخالفتوں میں آ گئے۔ اور یقین اس بات کا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حق بجانب رسول کی طرف سے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ آئیے میری اور آپ کی زندگی اور انسان کی زندگی کے ان حالات پر، ان چپتے ہوئے عملوں پر میں اور آپ آج گفتگو کریں۔ ان توحیدی کلمات کے بعد بات کو سمجھانا بے حد ضروری تھا۔ حالات اور واقعات کیا تھے، کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، اور وہ نبی انسانیت کی فکر میں اللہ کے پیغام کو کیسے پہنچا رہا تھا، اور کیسے لوگ اس کی باتوں کو لیتے ہوئے جنت کے مستحق بن رہے تھے، اور جو اس کی باتوں کو سن کر پیٹھ پیچھے ڈال کر ہاں چلو دیکھتے ہیں، کریں گے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، یہ باتیں تو سن چکے، کیا بڑوں کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمارا خاندان غلط ہے؟ کیا ہمارے علماء صحیح نہیں؟ کیا ہماری بات غلط ہے؟ جو اس قسم کے الفاظ اختیار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے واقعات کو بھی سورہ منافقون کے اندر بیان کر دیا، سورۃ البقرہ کے اندر بیان کر دیا، سورہ نساء کے اندر بیان کر دیا۔ بہت ساری صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر کے بتایا جو اللہ کے رسول کی بات سن کر کے ان کی بات کو مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بتلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آئیے آج کی اس نشست میں اور آپ اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اے لوگوں، آگ پر بیٹھنا گوارا کر لو، کسی خبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ سب سے پہلی بات کہی میرے آقا نے، آگ پر بیٹھنا گوارا کر لو، کچھ نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان تمہارا خبر پر بیٹھنے سے ہوگا۔ اور آج یہ معصوم مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کو جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جو ان کے مخالفت میں اسلام کی مخالفت میں باتوں کو بتا کر اسلام سمجھایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میاں، جب تک کہ بزرگوں کا دامن نہیں تھامو گے اللہ تمہاری بات نہیں سنے گا، تم جھوٹے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ جو جھوٹ کہنے والا ہوتا ہے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا نے اس بات پر کیا کہا وہ بھی سن لے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا امتی زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سوچ لو عزیزان محترم، کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات بتا دی، خبر پرستی کی جڑ اکھاڑ دی میرے آقا نے، اور آج یہ امت خبر پرستی کا زاویے میں جا کر، خبر پرستی کا چولا اوڑھ کر جنت میں جانے کی فکر میں ہے۔ ان کی حسرت کبھی دنیا میں پوری ہوگی نہ آخرت میں پوری ہوگی، یاد رکھ لو۔ جو خبر پرستی پہ یقین رکھے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر، ان کو نبی اور رسول مان کر، ان کے ذریعے سے حوض کوثر کا پیالہ لینے کا یقین بنا کر، ان کے ذریعے سے شفاعت ہونے کا یقین بنا کر، ان کی باتوں کو چھوڑ کر کوئی اور باتوں پر اگر یقین کرے گا تو وہ آدمی سمجھو کہ گیا۔ نمبر 2، میرے آقا نے کہا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح عزیزان محترم کہ ایک وہ وقت تھا جب انسان سے مل کر گفتگو کرتا تھا، آج ایک وقت آ گیا چھوٹا مشین بنا دیا گیا جس کو سیل فون کا نام دے دیا گیا، اور بس وہ سیل فون ایسی بیماری مسلمانوں کے درمیان میں آئی، ساری انسانیت کو نقصان ہو ہی رہا ہے اس سے، لیکن مسلمان سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے اس سے، اس بنیاد پر کہ تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے فون اٹھاتے ہو، جب فون کی بیل بجتی ہے، ملنے کی بات ہوتی ہے، تم رہتے ہو مہدی پٹنم پر، کہتے ہو میں نام پلی میں ہوں، تم رہتے ہو نام پلی میں، کہتے ہو ابھی تو سکندر آباد میں ہو، 2 گھنٹے لگ جائیں گے آنے میں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ میرے آقا نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن کیا معاملہ ہے ذرا غور کر لو تو، سوچو عزیزان محترم، کتنی مرتبہ دن میں تم جھوٹ بول رہے ہو، کتنی مرتبہ اپنے آپ کو نبی کی نبوت سے اور نبی کے امتی سے خارج کر رہے ہو تم اپنے آپ کو۔ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی کہ انسانیت کی فکر کی جائے، تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے، سچ کا دامن تھام لو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، ڈرو ایک اللہ سے، جب بات کرنے کی باری آئے، جب بات کرنے کا موقع آئے، سیدھی سیدھی سچی سچی بات کیا کرو۔ اللہ کہتا ہے سچی بات کہو، نبی کہتے ہیں سچی بات کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچائی پر چلو، اور یہ امت کہتی ہے نئے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں عاشق رسول بھی ہوں، میں انگوٹھوں کو چومنے والا بھی ہوں، نبی کے نام پر درود بھیجنے والا بھی ہوں، نبی کے ذریعے سے شفاعت بھی ہو جائے، نبی کا پڑوسی بھی بن جاؤں، نبی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ بھی مل جائے، لیکن میں جھوٹ بولتا رہوں گا۔ سوچو عزیزان محترم، آج کی نشست کے بعد، آج کے جمعے کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرو سجدے میں جا کر کے، اس کے بعد سوچو کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میں نے کیا بنا لیا۔ آج رشتوں میں دراڑ ڈالنے کی باری آئی، جھوٹ بول دیا، تجارت کاروبار میں لینے دینے کی باری آئی، جھوٹ بول دیا، کسی کو پھنسانے کی باری آئی، جھوٹ بول دیا، لینے دینے کی باری آئی، جھوٹ بول دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس امت کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچ کا سچ کہو، جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا امتی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے